الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين صدق الله العظيم. اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی. آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. آخر کار ہم نے اسے بڑی کمزور حالت میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. یہ سورہ الصافات کی آیات. یونس علیہ السلام پیغمبر تھے اور موصل کے قریب عراق میں جو نینوا کا علاقہ تھا وہاں وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے اور ان کی قوم اچھی خاصی اس علاقے میں آباد تھی اور 1,00,000 سے زیادہ ان کی آبادی تھی. یونس علیہ السلام یہاں جو ذکر ہوا ہے کہ اذ ابق الی الفلک المشحون کہ وہ بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے. دراصل جب قوم نے انکار کیا یونس علیہ السلام کی نبوت ماننے سے، ہر طرح کی نافرمانی جب دیکھی تو یونس علیہ السلام نے انہیں دھمکی دی کہ تم لوگوں پر 3 دن کے بعد عذاب الہی آئے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. اور خود یونس علیہ السلام یہ خبر دے کر وہاں سے نکل گئے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے. ارسل یونس علیہ السلام رسولا الى ارض نینوا التی کان عدد سکانها اکثر من 100,000 کہ یونس علیہ السلام کو نینوا کی سرزمین میں بھیجا گیا. وہاں کے لوگوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ. فکفر اہلها بهذا النبی فغضب علیہم النبی یونس علیہ السلام. قوم نے انکار کر ڈالا. اکثر جس طرح کے نبیوں کا
انکار کرتی رہی قومیں، اور یونس علیہ السلام ناراض ہوئے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَتَأَسَّفَ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ. یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، لیکن لوگوں کو بعد میں احساس ہوا، افسوس کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں پھر مچھلی کو حکم دیا، کیونکہ کشتی میں جب بیٹھے تو کشتی کی سواریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے بوجھل ہو گئی اور قرآن اندازی کی گئی. فواقعت القرآن علی نبی اللہ یونس علیہ السلام 3 مرات، 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی کہ جو ہم میں سے کوئی قصوروار ہے وہ کشتی میں سے سمندر میں چھلانگ لگا دے. 3 بار قرآن اندازی کی گئی، نام یونس علیہ السلام کا ہی نکلا. لیکن لوگ دیکھتے تھے کہ یہ شریف آدمی ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا، اسے روکتے رہے. وَهُمْ يَعْبُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، انکار کرتے رہے کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہو سکتا. وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى حُوتًا أَن يَلْتَقِمَ يونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو پھر حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل جائے. فَلَا يَشْحَمْ لَهُ لَحْمًا، اس کا نہ گوشت کھائے، وَلَا يُكْسِرَ لَهُ عَظْمًا، نہ اس کی ہڈی توڑے. فَجَاءَ ذَلِكَ الْحُوتُ وَأَلْقَىٰ یونس علیہ السلام فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے نگل لیا. وَلَمَّا اسْتَقَرَّ یونس علیہ السلام فی بطن الحوت، جب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ٹھہر گئے، حسب انہ قد مات، انہوں نے گمان کیا کہ شاید مجھ پر موت طاری ہو گئی ہے، میں مر گیا ہوں. ثم حرک رأسہ ورجلہ واطرافہ، پھر انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے سر کو، پاؤں کو، ہاتھوں کو حرکت دی. فَإِذَا هُوَ حَيٌّ، تو انہوں نے اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا. فَقَامَ فَصَلَّى فِي بَطْنِ الْحُوتِ، کھڑے ہوئے اور مچھلی کے پیٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دی. وَكَانَ مِن جُمْلَةِ دُعَائِهِ، اور مختلف دعاؤں میں سے ایک دعا ان کی یہ تھی، یا رب اتخذت لک مسجدا فی موضع لم یبلغہ احد من الناس، اے میرے رب میں نے ایسے جگہ پر نماز کی، مسجد کی جو ہے کیفیت اختیار کی ہے جہاں پر کوئی انسان نہیں پہنچ سکا ہے. سمندر کی تہہ میں، مچھلی کے پیٹ میں کسی نے بھی مسجد بنا کے اس کی عبادت نہیں کی وہاں پہ خدا نے. اور 3 دن تک، فَلَبِثَ 3 أيام، 3 دن تک، ویسے تو کوئی 7 دن 40 دن مختلف روایات ہیں، تو 3 دن تک زیادہ معتبر روایت ہے کہ 3 دن تک مچھلی میں ٹھہرے. پھر اللہ فرماتا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یعنی انہوں نے اس مقام پر جا کر اس قدر گریہ زاری سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور عبادت کی کہ خداوند عالم کو ترس آ گیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو آسانیوں میں یاد رکھو، وہ تمہیں مشکلات میں یاد رکھے گا. تو اس لیے یونس علیہ السلام صرف مچھلی کے پیٹ میں ہی عبادت گزار نہیں بنے، بلکہ پہلے سے عبادت گزار تھے. دوسری جگہ قرآن میں آیا فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اندھیروں میں سے یونس علیہ السلام نے پکارا کہ میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے، قصور کرنے والوں میں سے. فَأَقْبَلَتِ الدَّعْوَةُ تحت العرش، تو یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی عرش الہی سے جا ٹکرائی.
قالت الملائکہ، فرشتے کہتے یا رب ھذا صوت ضعیف معروف من بلاد بعیدہ غریبہ. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ کمزور سی آواز، جانی پہچانی آواز ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کس کائنات کے کونے سے یہ آواز آ رہی ہے جانی پہچانی آواز. فقال اللہ تعالی اما تعرفون ذالک، اللہ تعالیٰ پوچھتے تمہیں پتہ نہیں چلا یہ کون ہے، کس کی آواز؟ قالوا یا رب من ہوا، کون ہے وہ؟ قال عز وجل عبدی یونس، کہ یہ میرا بندہ یونس ہے. قالوا عبدک یونس الذی لم یزل یرفع له عمل متقبل ودعوی مستجابہ. فرشتے کہنے لگے اے اللہ یہ تیرا بندہ یونس ہے جس کے عمل ہمیشہ تیری طرف نیکیوں کے اٹھتے رہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی رہیں. قالوا یا رب اولا ترحم ما کان یصنع فی الرخاء فتنجیہ فی البلاء. اے رب کیا تو اس پہ ترس نہیں کھاتا ہے کہ یہ آسانیوں میں تجھے یاد کرتا تھا، آج مصیبت میں تو اس کو نجات دے دے. قال بلا فامر الحوت فتراہ بالعراء. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اس کو باہر میدان میں پھینک دے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، تو ہم نے بیل دار ایک درخت اس کے اوپر اگا دیا. کمزور 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہ کے اتنے ہو گئے تھے جیسے بالکل نومولود بچے کا جسم ہوتا ہے، کمزور ترین. تو اس کے اوپر پھر بڑے بڑے درختوں کہتے ہیں کہ خربوزے کا تھا وہ بیل جو اس پر اگائی گئی. اور اس بیل کے بارے میں فوائد ذکر کیے جاتے ہیں، منہا سرعہ نبات، کہ یہ بیل جو ہے جلدی اگتی ہے. وَالتَّظْلِيلُ وَرَقَهُ لِكِبْرِهِ وَنَعُومَتِهِ، اور اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ سایہ بھی کرتے ہیں. وَأَنَّهُ لَا يَقْرُبُهَا الذُّبَابُ، اور تیسری خوبی اس بیل کی یہ ہوتی ہے خربوزے کی کہ مکھیاں اس کے پاس نہیں آتی. اس طرح کچا سا گوشت جو ان کا تھا یونس علیہ السلام کے جسم کا، تو مکھیاں آ جاتی، لیکن بیل اگائی جس کی وجہ سے مکھیاں قریب نہ آئیں. وَجَوْدَ تَغْذِيَ ثَمَرَةً، اور اس کی غذا بڑی اچھی ہوتی ہے. وَأَنَّهُ يُؤْكَلُ نَيِّئًا وَمَطْبُوخًا بِلُبِّهِ وَقَشْرِهِ أَيْضًا، اور وہ پھل کچا ہی کھا لیا جاتا ہے. خربوزہ جو ہے اس کو پکانے کی ضرورت نہیں اور چھلکے سمیت ہی کھا لیا جاتا ہے. وقد ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الدباء، نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ کو یہ کدو پسند تھا. کدو اور خربوزہ یہ اسی طرح کے ملتے جلتی چیزیں ہیں اور اسی طرح کی بیل کے ساتھ لگتی ہیں. اب یہ بات کہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن انسان رہ سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، پھر اس کے بعد زندہ باہر نکال لیا جا سکتا ہے، یہ ایک عقلی سوال ہے. تو اس کا جواب سید مودودی رحمہ اللہ تفہیم القرآن میں یہ دیتے ہیں. اس مقام پر بہت سے عقلیت کے مدعی حضرات یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر کسی انسان کا زندہ نکل آنا غیر ممکن ہے. لیکن پچھلی ہی صدی کے اواخر میں اس نام نہاد عقلیت کے گڑھ یعنی انگلینڈ میں اس کے سواحل کے قریب ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جو ان کے دعوے کی خود تردید کرتا ہے. اگست 1891 میں ایک جہاز سٹار آف دا ایسٹ پر کچھ مچھیرے ویل مچھلی کے شکار کے لیے سمندر میں گئے. وہاں انہوں نے ایک بہت بڑی مچھلی کو جو 20 فیٹ لمبی 5 فیٹ چوڑی تھی اور اس کا وزن 100 ٹن تھا سخت زخمی کر دیا. مگر اس سے جنگ کرتے ہوئے جیمز بارٹلے نامی ایک مچھیرے کو اس کے ساتھیوں کی آنکھوں کے سامنے مچھلی نے نگل لیا. دوسرے روز وہی مچھلی اس جہاز کے لوگوں کو مری ہوئی مل گئی. انہوں نے بمشکل اسے جہاز پر چڑھایا. پھر طویل جد و جہد کے بعد جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو بارٹلے اس کے اندر سے زندہ برآمد ہو گیا. یہ شخص مچھلی کے پیٹ میں پورے 60 گھنٹے رہا تھا. غور کرنے کی بات ہے کہ اگر معمولی حالات میں فطری طور پر ایسا ہونا ممکن ہے
تو غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پر ایسا ہونا ناممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی عقلی لحاظ سے بھی دنیا میں ثابت ہو چکا ہے کہ زندہ مچھلی کے پیڑ سے انسان جو ہے وہ باہر آ سکتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ نکالا۔ اب یہ ذکر جو یونس علیہ السلام کا ہوا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنا پھر باہر نکلنا، اصل میں مفسرین نے 3 چیزیں لکھی ہیں کہ یہ معاملہ یونس علیہ السلام کے ساتھ کیوں پیش آیا۔ ایک تو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی لوگوں کو بتا دیا اپنی قوم کو کہ تیسرے دن تمہیں عذاب آ گھیرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، اپنی طرف سے کہہ دیا۔ دوسرا، خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم ہی نہیں ہوا تھا، اپنے طور پہ ہجرت کر کے نکل گئے۔ تیسرا یہ کہ عذاب جب ٹل گیا تھا تو یونس علیہ السلام کو واپس آ جانا چاہیے تھا قوم میں، لیکن واپس نہیں آئے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آزمائش میں ڈالا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، وقد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فی بطن الغار 3 ایام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور میں 3 دن تک ٹھہرے تھے۔ اور قرآن میں ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کفار مکہ نے ان کو وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو 2 میں سے وہ ایک تھا جو کہ دونوں غار میں تھے۔ داخل یونس فی بطن الحوت بعدما ہجر الطغاة من قومہ، یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں اس وقت گئے جب اس کی قوم کے باغی لوگوں نے بغاوت کی اور وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بطن الغار بعدما ہاجر من مکہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے پیٹ میں اس دن گئے جب کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تھا۔ یونس علیہ السلام کو تو ہجرت کا حکم نہیں ہوا، اس لیے آزمائش میں ڈال دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن تک ٹھہرے اور سلامتی کے ساتھ ٹھہرے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ذکروا ان قریشا ومن بمکہ من المشرکین تعاقدوا علی قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش اور دیگر مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ فنزل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کافر لوگ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے۔ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَن يَخْرُجَ هُوَ وَأَبُو بَكْرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ إِلَى الْغَارِ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابو بکر کو لے کے رات کے پہلے حصے میں اپنے وطن سے نکل جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہمارے گھر یعنی ابو بکر صدیق کے گھر صبح کو آیا کرتے تھے یا شام کو آیا کرتے تھے، لیکن یہ پہلا دن تھا کہ جب آپ سر اور منہ چھپائے ہوئے گرمی کی وجہ سے دوپہر کے وقت ہمارے گھر آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ ہم سب حیران تھے کہ دوپہر کے وقت کیوں آئے، پہلے تو کبھی نہیں ہے، یہ خلاف معمول تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ مسلمان مشرکین کے ستائے ہوئے، کوئی حبشہ کی سرزمین میں پڑے ہوئے، کوئی مدینہ چلے گئے، حضرت عمر جیسے لوگ، حضرت حمزہ جیسے لوگ مدینے پہنچ چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ساتھی رہ گئے تھے، حضرت علی یا کچھ اور صحابہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہجرت کا حکم ہوا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کیا میرا ساتھ جانا، میری رفاقت بھی، اس کا بھی حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر نے اس سے پہلے 2 بہترین اونٹ خریدے ہوئے تھے
صحن میں باندھے ہوئے تھے اور ان کو خوب کھلاتے پلاتے رہتے تھے کہ کسی وقت ایمرجنسی میں یہ ہمارے کام آئیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مقرر کرتے ہیں کہ ان اونٹوں کو لے کے تیسرے دن ہمارے پاس آ جانا، اور بتا دیا کہ ہم غار ثور کی طرف جا رہے ہیں۔ اور غار ثور کی طرف جاتے ہوئے آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ نان مسلم بھی تھے، یعنی ابھی تک حضرت ابو بکر کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بھی جو ایک غلام وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ، ان لوگوں کا یعنی دیکھیے کہ اس راز کو انہوں نے ذرا بھی افشا نہیں ہونے دیا، گھرانے کے لوگوں نے، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے وہ بیگانے ہیں۔ بالکل کفار مکہ تک یہ خبر نہیں جانے دی کہ منصوبہ کیا ہے اور یہ کدھر جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رات کے وقت نکلتے ہیں، اور جب نکلے ہیں اس وقت کفار مکہ نے پوری طرح یہ منصوبہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار نے آپ کے خلاف منصوبہ بنایا تھا۔ کفار کو یہ دلیری مل گئی کہ ابو طالب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بہت بڑے محافظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجہ بہت بااثر خاتون تھیں، وہ بھی رخصت ہو چکی ہیں، اور اب حالات ایسے ہیں کہ اس جڑ کو بنیاد سے ہی کاٹ دیا جائے، کیونکہ کسی کا بیٹا مسلمان، کسی کا بھتیجا مسلمان، کسی کی بیٹی مسلمان، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو چکا تھا، پریشان تھے۔ بالآخر گھر کا محاصرہ کر لیا نبی علیہ السلام کا۔ حضور کے گھر کے سین کی دیوار چھوٹی تھی، باہر سے ہی نظر آ رہا تھا کہ اندر کے حالات کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، علی میرے اس بستر پر لیٹ جاؤ، یہ میری سبز چادر اوڑھ کے لیٹ جانا۔ ان میرے مخالفین اور دشمنوں نے میرے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان امانتوں کو واپس کر کے مدینہ میرے پیچھے آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر لیٹتے ہیں۔ حضرات جب باہر ننگی تلواریں کفار کی گھیرا ڈالے ہوئے ہوں، حضرت علی کا اس بستر پہ لیٹنا بڑی عظمت رکھتا ہے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ میں بستر پر نہیں لیٹ رہا ہوں، میں ایک قتل گاہ پہ لیٹ رہا ہوں، دشمن کسی بھی وقت حملہ کر کے میرا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمان کی کیفیت دیکھ لیجئے حضرت علی کی، کہ حضور کے فرمان کے مطابق ذرا پرواہ نہیں، کہ جو آپ نے فرمایا اس پر یقین تھا، ورنہ اور کوئی ہوتا ہم جیسا کہتا جی کہ اس قتل گاہ کے اوپر میں کیسے لیٹ سکتا ہوں۔ بارکیف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لے کے حضور کو غار کے اندر پہنچے۔ فلما وصل الى الغار داخل ابو بکر الغار اولا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور ذرا ٹھہریے، میں غار کے اندر جاتا ہوں۔ یلتمس ما فی الغار فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لک۔ حضور پوچھتے کیا معاملہ ہے؟ فقال بأبی انت و امی الغیران مأوى السباع والحوام۔ یہ غاریں جو ہوتی ہیں حضور، یہ درندوں کی، بچھوؤں کی، موذی جانوروں کے ٹھکانے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے ذرا پہلے اندر جانے دیجیے۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ كَانَ بِي، اگر کوئی خطرناک چیز ہوگی تو مجھے ہی نقصان ہوگا، ولا بک، لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر کی سوچ دیکھ لی، کہتے ہیں کہ مجھے نقصان ہوا تو ایک آدمی کا نقصان ہے، پیغمبر کو نقصان ہوا تو پوری امت کا نقصان ہے، اس لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے۔ وَكَانَ فِي الْغَارِ حَجَرٌ فَوَضَعَ عَقَبَهُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَخْرُجَ مَا يُؤْذِي الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار کو خطرناک، غار میں جو پتھر تھا اس کو اس سوراخ کے اوپر رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز یہاں سے نکل کے نقصان نہ دے۔ فَلَمَّا طَلَبَ الْمُشْرِكُونَ الْعَصْرَ وَقَرَّبُوا، اب
मुशरिकीन मक्का खोजियों को लेकर, सुराग रसानों को लेकर पाँव के निशानात के तहत गार तक पहुंच गए। अब गार तक पहुंचे हैं, बका अबू बकर खौफन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर घबराए हुए कि दुश्मन गार के मुंह तक पहुंच गया है। और खौफ क्या था अबू बकर को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना हो जाए। हुजूर फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर हैरत से पूछते हैं इन्नल्लाह लमाना, कि वाकई खुदा हमारे साथ। फ़क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम, हाँ खुदा हमारे साथ। फ़जअल यमसहु दुमुअ अन ख़द्दिह, तो अपने चेहरे से फिर आंसू पूंछते हैं। घबराए हुए थे, परेशान थे। और ये बात हज़रत अबू बकर के ज़हन में थी, इन तुसिबल यौम ज़हबा दीनुल्लाह, अगर आपको आज नुकसान पहुंच गया तो खुदा का दीन जो है वो गायब हो जाएगा, वो बाकी नहीं रहेगा। मुख्तलिफ रिवायात आती हैं कि गार के ऊपर कबूतरों ने अंडे दिए, दरख्त उगाया, या इस तरह के मौजदात का जिक्र किया जाता है, लेकिन उन सब की रिवायात ज़ईफ़ है। जो सबसे ज़्यादा हसन रिवायत निकली है वो ये वल अनकबूत नसजत अलैहि वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अमा अबसारा, कि मकड़ी ने उस गार के मुंह पर जाला बुन दिया था। ये स्पाइडर जो होता है, उस जाला बुनने पर अब उनकी अकल ने यह तस्लीम ही नहीं किया कि जहाँ जाला बुना हुआ हो वहाँ से कोई आदमी गुजर जाए तो ये टूट फूट जाता है। तो ये मौजूद है, इसलिए उनको ये गुमान भी नहीं गुजरा कि अंदर कोई होगा। लेकिन अंदर से अबू बकर उनके मुशरिकीन के पाँव देख रहे थे कि ये अगर झुक के देख ले तो हमें देख सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मअम अबसारा, ऐ अल्लाह इनकी आंखों को अंधा कर दे। फजअलू यतरद्ददून हौलल गार वला यरौना अहदन, बस गार के इर्द गिर्द फिरते रहे और वो इन दोनों में से किसी को भी देख ना सके। ये कैफियत कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन हालात में, देखिए दीन इस्लाम को दुनिया में फैलाने के लिए किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, कैसे मरहलों से गुजर रहे हैं। और हमें तो बचपन में माँ की गोद में ला इलाहा इल्लल्लाह मिल गया है, इसलिए हमें इस ला इलाहा की कोई इतनी अहमियत का पता नहीं। पता तो अबू बकर को हो, जो कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे घबराए हुए चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। हुजूर ने पूछा अबू बकर ये क्या, कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल, जब मुझे खदशा महसूस होता दुश्मन आगे से हमलावर ना हो तो मैं फ़ौरन आगे आ जाता। जब मुझे ये ख़तरा महसूस होता दुश्मन पीछे से हमलावर ना हो, मैं फ़ौरन पीछे आ जाता। इस तरह घबराए हुए परवाने की तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते हुए पूरा हिजरत का सफ़र जो है वो मदीने तक कर जाते हैं। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का फ़र्क। यूनुस अलैहिस्सलाम बग़ैर हुक्म के, हुक्म इलाही के हिजरत कर गए, आजमाइश में डाल दिए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके जाते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया और कामयाब किया। और ये जो आयत करीमा कुरान में आती है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसके बारे में हदीस में आता है कि जो शख्स जिस गरज के लिए भी इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी वो मुराद पूरी करेगा। क्योंकि इसमें इंसान जो है अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करता है, ख़ताओं का एतराफ़ करता है और खुदावंद आलम की अज़मत का और उसकी पाकीज़गी का इजहार करता है। और जितना दिल की गहराई से इस दुआ को पढ़ा जाए अल्लाह ताला बड़ी बड़ी मुश्किलात इंसान की आसान कर देगा। और इंसान जो है हकीकत में अपने आप पर जुल्म करने वाला है। जितनी हमसे ख़ताएँ होती हैं खुदा की जनाब में, ये सारी की सारी कोताहियाँ ये अपने आप पर जुल्म है। अल्लाह कहता है हमने इन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने अपने आप पर खुद जुल्म किया, अल्लाह की नाफरमानियाँ कर दी, उसका हक ना पहचान के। इसलिए जितना हो सके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई थी, रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, ऐ मेरे रब मैंने अपने आप पर बड़ा ही जुल्म किया है। वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता,
गुनाह को सिर्फ है मेरे रब तू ही बख्श सकता है और कोई नहीं बख्श सकता। फगफिरली मगफिरतम मिन इंदिक, ऐ रब अपनी तरफ से मुझे बख्श दे, वरहमनी और मुझ पर रहम फरमा, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बख्शने वाला और मेहरबान है। अबू बकर सिद्दीक जो अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन इंसान है, वो ये दुआ किया करते कि मेरे रब मैंने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया है, तू अपनी जनाब से मुझे बख्श दे। तो हम किस गुरूर में कभी भी हमें एहसास नहीं होता। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हज़रत उमर फरमाते हैं कि इस गार वाली रात का अमल अगर हज़रत अबू बकर मुझे दे दे, मेरी सारी ज़िंदगी का अमल ये मुझसे ले ले। एक रात का अमल जो है अबू बकर सिद्दीक का, वो उनके लिए नजात के लिए काफ़ी। वो इतना अजीम इंसान खुदावंद आलम से दुआ ये करता है कि या अल्लाह मैंने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया। हजरात, अपनी कोताहियों पे हमेशा नजर रहनी चाहिए। मोमिन वो है, अक्लमंद वो है जो हमेशा अपने बारे में सोचता है। हमारा हाल ये, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये इमाम रबी का जुमला, जिक्रुल्लाह खैरुम मिन जिक्र रिजाल, लोगों का तज़किरा करने से बेहतर यह है कि अल्लाह का जिक्र करो। हमारा हाल ये, दो आदमी बैठते हैं तो किसी की चुगली, किसी की बदखोई, किसी के खिलाफ कोई साजिश, कोई झूठ। लेकिन मोमिन मर्द वो है जब वो जमा हो तो इकट्ठे होकर भी वो किसी की बदखोई करने के बजाय, दूसरों का तज़किरा करने के बजाय सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते, खुदा की याद करते, एक दूसरे से पूछते हैं जो नेकी के अमाल में जज्बे पैदा करने वाली चीज़ें हों। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में लोग एक दूसरे से यही पूछते थे कि आपने महीने में कुरान कितने ख़त्म किए, आपने कितनी नेकियां की, कितना जिक्र करते हैं, कितनी सखावत करते हैं। यही तज़किरा, ये नहीं था कि खाने किस तरह के खा रहे हैं, कौन सा खाने का मज़ा ज़्यादा है, या कौन से बेहतरीन महल्लात बने हैं। दुनिया की इमारतों के तज़किरे नहीं, नेकियों के तज़किरे होते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि बड़े बड़े उलुल आज़म इंसान इस दुनिया में वो अपने आप को खुदा के सामने बड़ा आजिज़ जाहिर करते थे, रोते थे और खुदा से माफ़िया मांगते रहते थे। अल्लाह ताला हमें भी वैसा ही बना दे, क्योंकि खुदा के सिवा हमें कोई बख्शने वाला नहीं है और कोई हमारा जो है निगहबान नहीं है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला हमारा सही निगहबान हो जाए और हमें अपने तरीके पर चलने वाला बना ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद फया माशरल मुस्लिमीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जमील अंबियाइ वल मुरसलीन व अला साइरि सहाबति व ताबिईन व अला इबादिका स्वालिहीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्ज़ुल मन अरद अन दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अअज़मु व अकबर।